انتقام لیجیے. اور جو مولانا نے بہت اہم پوائنٹ بتایا, مولانا انتقام لیجیے دشمنوں سے. دشمنوں کی بات ہوگی, دوستوں کی بات تو بہت بڑی. دشمنوں سے انتقام لیجیے. تو مولانا نے پوچھا کہ انتقام کیوں لے؟ کہا اس لیے کہ مخالفت بلا وجہ ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بلا وجہ مخالفت ہے, اس لیے انتقام لینے کا حق ہے. پلٹ کے کہا علامہ شبلی رومانی نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے, جس جملے سے آپ کی نیند کو اڑا کر آگے بات بڑھاؤں گا. شبلی رومانی لکھتے ہیں کہ علی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مخالفت کرنے والے بس یہ مخالفت بیان نہ کر سکے, بتا نہ سکے کیوں مخالفت کر رہے ہیں. سلام پڑھیں محمد وعلی محمد پر. پوچھا انتقام لوں؟ کہاں؟ کیا ایک تو میں انتقام لیتا نہیں, اس لیے انتقام لینا بزدلی ہے, معاف کر دینا بہادری ہے. لیکن اگر تو کہتا ہے, اب تیرے کہنے پر ہمارے لیے مولا بیان کر رہے تھے, ارادہ کرو انتقام لینے کا, پھر بھی چھوڑ دیتا, پھر بھی نہیں لیتا. کہا کیوں مولا؟ کہ اگر میں انتقام لینے جاؤں گا تو میں سوچ کے چھوڑ دیتا ہوں کہ انتقام ایک بندے کا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک چھوٹا انتقام ہوگا. ہم سے بھی بڑا کوئی ہے جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں, جسے میں اپنے سے بڑا مان رہا ہوں, میں نے اس پہ چھوڑا, وہ انتقام لے گا تو خدا کا انتقام ہوگا, بڑا انتقام ہوگا. اور دنیا میں 1400 سال کے بعد بھی دیکھا کہ علی نے اللہ پہ چھوڑا. اللہ نے کیسا انتقام لیا کہ جو ممبروں پہ بیٹھ کر علی کی برائی کر رہے تھے, نہ ان کی اولادوں کا پتا ہے, نہ ان کے خاندان کا پتا ہے. جو ممبروں پہ بیٹھ کے علی کی برائی کر رہے تھے, نہ ان کی اولادوں کا پتا ہے, نہ ان کے خاندانوں کا پتا ہے, نہ ان کے مزاروں کا پتا ہے. آج علی بھی ہے, علی کی اولادیں بھی ہے, علی کا نام بھی ہے, علی کا مزار بھی ہے. محمد وعلی محمد. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اور نتیجہ کیا ہے کہ نجف ہند بتا رہا ہے, علی کا نام بھی ہے, علی کی اولادیں بھی ہیں. تو اگر ہمارے اور آپ کے دل میں کبھی کوئی جذبہ پیدا ہو جائے بدلہ لینے کا, تو یہ سوچ کے چھوڑ دیجیے ہم تو غلام ہیں. ہم سے بڑا ہے جو صاحب ذوالفقار ہے, ہم سے بڑا ہے جو کائنات کا مولا ہے. وہ انتقام لے گا تو بڑا ہوگا, ہم لیں گے تو چھوٹا ہوگا. اب پلٹ کے یہیں سے بات آگے بڑھ گئی. وقت ہمارے کو بہت زیادہ نہیں, میں بہت لمبے وقت کا بات نہیں ہوں, لیکن یہ بات اگر نہ پہنچائی تو موضوع تھوڑا ادھورا رہ جائے گا. پلٹ کے پوچھا مولا, یہ جذبہ انتقام نہ لینے کا, اور جب انتقام کی آگ بھڑکے اور آپ کا تصور آ جائے کہ نہیں بھائی ہم علی کے چاہنے والے, ہم حسین کے چاہنے والے, ان کے ازادار ہیں, ٹھیک ہے جو تمہیں کرنا ہے کر لو, ہم نے چھوڑا ان پہ. یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ پلٹ کے کہا سلمان, جب میرا چاہنے والا مجھ پہ بھروسہ کرے گا. ارے آپ بات تو بہت آسان نہ لیں, بہت ہلکے میں نہ لیں. مولانا نے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں قیامت کی باتیں کی. جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا وہ مجھے یاد رکھے گا. اب نجف ہند میں سب جانتے ہیں کہ ہم علی کی درگاہ میں آئے ہیں. اب جن کے تصوروں میں علی ہوگا وہ مارکیٹ
کرے گا نہیں کرے گا یہی سمجھ آ جائے گی نا. کوئی ڈر کی باتیں نہیں کرے گا میری باتیں تین چار دن تو ہے نا. تو بس جن کو بھروسہ ہوگا سلمان نے کہا مولا یہی مفہوم تو سمجھا دیجیے کہ بھروسہ کیا ہوتا ہے. کیا بھروسہ یقین کی منزلوں سے بلند ہے. کیا جہاں شک کی موت ہو جائے وہی بھروسہ ہے. لیکن میں بڑا حساس ذاکر ہوں. مجھے اگر آپ نہیں جانتے تو میں بہت حساس ذاکر ہوں. میں بوجھ بننا نہیں چاہتا آپ کے اوپر. جب تک آپ لطف اندوز ہوں گے تب تک پڑھوں گا میں ہوتا رہوں گا. مجھے اپنے خون جگر آپ کے سامنے پوچھنا نہیں. آپ کو باتیں نہیں آپ کا احساس کریں. اس بات کا احساس کریں کہ بھروسہ کیا ہے. ایک ہے یقین, ایک ہے علم علی کو جاننا, ایک ہے محبت علی کو ماننا, ایک ہے معرفت علی کو پہچاننا, ایک ہے یقین علی کے لیے مر مٹنا, ایک ہے بھروسہ جہاں شک نہ ہو. شکل و مثال کے طور پر آپ نے علی سے مانگا نہیں دیں گے, نہیں دیں گے تو محبت کا پیمانہ اتنا ہی بلند رہے. یہ نہ ہو جائے کہ آپ دیتے نہیں ہے, نہیں دیا نہیں دیا ہوگا مسئلہ ہوگی. میرا مولا مجھ سے بڑا دے دیا تو خوش نہیں ہوئے, نہیں دیا تو ناراض نہیں ہوئے, لیکن ذہن میں شک نہیں آیا. ارے آپ کہاں شک نہیں آیا. اذا مانت الشک فیشرب التوکل. شک کی جب موت ہو جاتی ہے تو بھروسے کا آغاز ہوتا ہے. کیا مولا یہ تو گفتگو ہو گئی نا, پریکٹیکل بتائیے. آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ بتائیے کہ بھروسے کا امتحان دیا گیا. کہنے کہ سلمان تم موجود تھے اور تم پوچھ سکتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں. کہاں مولا, اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ خطیب قانونی سے اس کے خود کے فضائل سن لیے جائے. آخری گفتگو ہے وہ تمہاری ہے. ایک جنگ میں کیا فرمائے لڑنے جا رہے تھے جنگ. مسلمان رسول کا راستہ بوڑھے شخص نے روک لیا. اس نے نہیں بتائیے کہ کیا اسلام ہے. جنگ کو جنگ ہو رہی ہے, آپ اسلام ہے کیا. پلٹ کے کہا اسلام ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ عوام کی خدمت کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. اس نے پلٹ کے پوچھا بھروسہ کیا ہوتا ہے. ٹھہر جاؤ بھروسہ معلوم ہو جائے گا. توجہ کرنے کہا سلمان میں لڑتے لڑتے ایک کافر سے الجھ گیا. اگر یہ بات آپ کے دل تک اتر گئی تو میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہوں. کافر سے الجھ گیا. جب کافر سے الجھا تو کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. تو سچویشن کافر نہفا ہو گیا اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی. کافر 4 قدم پیچھے گیا اور جا کے رک گیا. اور رکنے کے بعد اس نے پلٹ کے کہا علی آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہندی لیول علی کی بات تو کہاں ہوگی. آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. جس جملے کو مولا کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیے آپ کتنا اس میں ڈوبتے ہیں. تو پلٹ کے کہا سلمان, اس نے کیا کہا چلیے آپ کا نیچر یہ ہے, آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. علی نے ان مسلمانوں کو چپتا ہوا جملہ بتایا کہ کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا تھا, ہلاکت سے بچ گیا. کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا تھا, ہلاکت سے بچ گیا. اشارہ کیا ہے, ہلاکت کو وہی گرفتار ہوتے ہیں جو علی کو نہیں پہچانتے. کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا. وہ جانتا نہیں ہوتا کہ آپ نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو کہتا کیسے. اس کا کہنا بتا رہا ہے کہ وہ جانتا تھا. پھر کیا ہوا تھا جو پڑھا آگے بڑھ کے کہتا علی سنا ہے کہ آپ سخی ہیں. کہاں میں سخی ہوں کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے. بڑے آسانی سے آپ نے سمجھا. ابھی سانپ نکل رہا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی, میں جو لاٹھی دے دیجیے آپ نہیں مجھے. توجہ میں کافر نے کہا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجیے. علی
خدا اتنا طاقتور ہے؟ ہاں تو بچا لے گا، ہاں بچا لے گا. علی تلوار مارے مار، تلوار مارے مار، اللہ بچا لے گا، ہاں بچا لے گا. یہی تو علی اور دوسروں میں فرق ہے. علی تلوار دے کر بھی میدان میں ٹکے ہوئے ہیں، لوگ تلوار دے کر بھی میدان سے فرار کر رہے ہیں. صلوات محمد علی محمد. سلمان نے ہاتھ جوڑا، مولا بیچ میں روکتا ہوں. کیوں؟ کہ مولا ایک بات آپ سے پوچھنے اپنے اردو میں کہتے ہیں، آپ اسلام کے سب سے VIP تھے. آج شیڈو چل رہے ہیں، دیکھیے 4 ادھر کھڑا ہوگا، 4 ادھر کھڑا ہوگا، گھر نہیں رہے گا. کریکٹر ہے صرف سیاست، 4 بڑے گی تو VIP ہیں، اتر پردیش کے VIP ہیں اور وہاں کے VIP ہیں، تو اس لیے ان کی حفاظت کرے گی. مولا آپ بھی تو VIP تھے. اسلام کا مشن مکمل نہیں ہوا تھا، آپ سے زیادہ تو طاقتور نہیں تھا جو اسلام کو آگے بڑھا تھا. آپ نے کیا سوچ کر تلوار کافر کو دی؟ اگر اس سوال کا جواب آپ تک پہنچ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. کیا سوچا آپ نے؟ کیا اسی سوچ کا نام تو بھروسہ ہے؟ کیا سوچا آپ نے؟ کیا سلمان جب میں نے کافر کے ہاتھ میں تلوار دیا تو میں سوچ رہا تھا میں تو اپنے کام کے لیے زمین پر آیا نہیں ہوں، اللہ کے کام کے لیے آیا ہوں. جب تک اللہ کو مجھ سے کام لینا رہے گا زندہ رکھے گا. صلوات محمد علی محمد. پہ جملہ بہت آتا ہے. کیا سلمان کیا دنیا کو دیکھو یہ میروں سے نہیں مخالفت کرتے، یہ میرے نام کو مٹانا چاہتے ہیں. ذرا میدان میں دیکھو نا، کافر کہتا مارے مار، تلوار مارے علی مار. میں نے ڈھال بھی پھینک دیا اور ہاتھ کو ہاتھ میں دیکھ کے گھوڑے پر یوں بیٹھ گیا. اب تو سوچا کہ میں ڈھال سے روکوں، میں نے ڈھال بھی پھینک دیا، اب تلوار مار. اس نے پھر بھی پوچھا علی تلوار مارے، جملہ اگر نہ اترا تو پھر وزیر نہیں ہے. پر کہ کیا سلمان
انتقام نہیں لوگے، انتقام نہیں لوگے تو بہادر ہو تو محبت ہے دل میں، ورنہ آپ کہتے ہیں دوسرے سخاوت چھوڑ دیتا ہوں اس کو پھر مکمل میں سخاوت یہ نہیں ہے کہ واجب ترک ہو اور آپ امام حسین کے نام میں پیسے رکھ رہے ہیں، جو تم پر واجب ہے پہلے اسے انجام دو، کون یہ دو لوگوں میں سخاوت۔ واجب کیا ہے؟ واجب بیوی کا نام و نفقہ انکم کے لحاظ سے اس کا خرچ دینا واجب ہے مرد پر، بچوں کی ایجوکیشن پہ، تعلیم پر، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، پیسے خرچ کرنا واجب۔ ماں اور باپ کا دونوں میں سے کوئی ایک اگر نادار ہے، کوئی انکم کا راستہ نہیں ہے، ہر بیٹے بیٹی پر واجب ہے کہ پیسہ دیں۔ بڑے بھیا پہ نہیں کہ بڑا بھیا تو مر رہا چھوٹا ہے اس کرے، نہیں، یہ نہیں باپ کی میراث سب کو ملے گی، بڑے بھیا کو نہیں ملے گی، سارے بھیا کو ملے گی۔ نہیں کہ بڑا بھیا دے رہا ہے تو چھوٹے نہیں، واجب ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس کوئی انکم نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی اور مجھے کہیں سے کوئی سورس نہیں ہے، تو ہر اولاد پر واجب ہے کہ وہ پیسہ ماں باپ کو دے، ٹھیک ہے؟ خمس واجب ہے، زکات واجب، حج اگر آپ آج کی میڈیا ممبروں میں بات کریں، آج اگر آپ پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں 1,75,000 یا 2 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے، اتنا پیسہ اگر آپ کا بینک میں پڑا ہوا ہے، نکالنے سے آپ کی سالانہ بجٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، پیسہ آپ نے ابھی کیا ہوا ہے۔ اگر وہ پیسہ نکالیں گے تو کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ آپ پر حج واجب ہے، پاسپورٹ بنوائیے اور حج کو جائیے۔ مستطیع ہونے کے بعد سب سے اہم گناہ ہے جو ہمارے یہاں بڑی عجیب سی بات کہنی پڑی، 1,71,000 حاجی کے کوٹے میں شیعوں کی 1,000 تعداد نہیں حج پہ، 1,71,000 میں 1,000 شیعہ ہندوستان سے حج پہ نہیں جاتے۔ اور حدیث یہ ہے کہ جو مستطیع ہو جائے، اتنا پیسہ ہو کہ نکالنے کے بعد اس کے بجٹ پر سال کے کوئی فرق نہ آئے اور حج نہ کرے، تب پیسہ ختم ہو جائے، مستطیع رہے گا، مر جائے ماں کا یہودی پر شیعہ نہیں۔ علماء عراق اور ایران ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں جو مستطیع ہو کر حج نہ کرے، اس سے ان کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ متوجہ ہو رہے ہیں؟ پیسے نکالیں اور حج کریں۔ بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے باپ پر کہ بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا آپ نے، احساس کرنے کے واجب، ہم نے کہا واجب صرف اب اس کے سیلے ہیں، یہ جہیز اور بہنا اور بارات اور فالتو گیری یہ واجب نہیں ہے، واجب صرف اب ہے۔ کوئی خدا نہ کرے کوئی بد نصیب باپ ہوگا کہ جس کی بیٹی کی شادی باپ پر واجب ہو جائے۔ شادی واجب نہیں، مستحب ہے، واجب نہیں ہے شادی، مگر گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے تو واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ سیغہ پڑھنا، عرض کا سیغہ پڑھنا واجب ہے، برات نہیں۔ آیت اللہ سستانی کے پاس ہم نے کوشش کی ہے لکھ کے بھیجا جائے کہ جو برات لے کے جاتے ہیں اسے حرام کیجیے، یہ فضول خرچیاں لڑکیوں پہ بوجھ ہے، ایک تو جہیز بھی لیتا دوسرے کو آدمی جا کے کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، بیٹا نہیں ہو گیا کھانے پینے کا دکان کھول لی شرم نہیں آتی، ایک تو جہیز بھی لے تو آدمی جا کے کھاتے بھی ہو۔ یہ برات کا کہیں اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بیٹے والے پر مستحب ہے کہ جب وہ دلہن لے کر آئیں تو ولیمہ کریں، مومنین کو کھلائیں تاکہ مومنین دعا دیں تو نسلیں صالح پیدا ہوں۔ یہ جہیز ہے، ماننا گناہ ہے، اپنی پسند سے ماں باپ کا دینا مستحب ہے، لیکن برات کا عنوان انشاءاللہ ہم قریب یہ بند ہوگا اور آپ بند کریں، چلنا ہے ولیمہ کرو، آپ کر دیجیے، ولیمہ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، آدھا آپ دے تو آدھا ہم دیتے ہیں، 100 تمہارے 100 ہمارے، کیوں نہیں؟ تبرک تو بڑی نگاہ ہے کہ بھائی بریانی تو کی جا رہی ہے، شادی کے اخراجات کا نگاہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے کپڑے دیے جاتے ہیں، بیچاری اگر 2 دن پہنے گی تو 200 دن ہو جائیں گے، 200 دن آتے آتے کپڑے کا فیشن ختم ہو جائے گا۔ کیوں 20 صرف زیور دیتے ہیں کہ بیچارے کا بچانا تو بڑے کہ ڈکیتوں سے بچائیں گے
کیوں حج میں نہیں جائیں گے؟ بیٹی کی شادی کرنی، بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، اماں کو حج کرانا ہے، ماں کا حج باپ پر واجب ہے، بیٹے پر نہیں۔ پہلے آپ اپنا حج کریں، اس کے بعد ماں باپ پر احسان کریں، احسان کریں کہ ان کو حج کرائیں۔ جب آپ ان پر احسان کریں گے اللہ آپ پر احسان کرے گا، لیکن واجب آپ پر پہلے حج ہے، آپ کی ماں پر نہیں، باپ پر نہیں حج واجب تھا، میری کہ اماں حج تو نہیں ہے نہ ہم بھی نہیں جائیں گے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات ہیں۔ حج میں اماں یاد آتی ہیں، بیٹے کی شادی میں نہیں آ جاتی، پڑھے تو اماں یاد نہیں آتی، حج پہ یاد آتی ہے۔ یہ پیسہ رکھ کر جو حج کرنے نہ جائے وہ یہودی مرے گا، یہودی۔ اصول کافی کی معتبر ترین روایت سنا رہا ہوں، جو مستقی ہو اور حج نہ کرے ماتا یہودا، وہ یہودی مرے گا۔ حج کے بارے میں سوچیں، اللہ کا واجب ہے جو طرف ہو رہا ہے، حج کرو، آگے میں اخراجات ہو جائیں جو بھی واجب ہے، ماں باپ کا خرچ، بیوی بچوں کا خرچ ہے نا، ہوم، اس کے بعد جو تمہارے پاس بچ جائے، یہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے میری راہ میں خرچ کرو، بریانی کھلاؤ، حصہ بانٹو، نذر کرو، کنڈا کرو، سب کرو، سب کرو، سب مستحب ہے، لیکن واجب کے بعد سب کرو، میری راہ میں خرچ کرو، جلوسوں میں خرچ کرو، بریانیوں میں خرچ کرو، مسجد میں خرچ کرو، فرق کے بعد خرچ کرنے کے بعد اگر پچھتاؤ گے تو بخیل ہو، مسکراؤ گے تو سخی ہو۔ میرے استاد کہتے تھے شیعوں کا مذہبی خرچ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ خرچ مذہبی ہمارا ہے۔ ایک تو سال بھر کا خرچ، کنڈا، دسترخوان، روزے میں افطار، عید، پھر محفل، مجلس، کوئی مر گیا تو فاتحہ، 40 ماہ، 10 ماہ، 20 ماہ، جماعی بخشی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ نظر، کسی کی منت کی نظر، کسی کی کوئی نظر، درگاہوں پہ جانا، زیارتوں پہ جانا، اس کے بعد 2 مہینے 8 دن کی ازاداری، اتنا تو کم خرچ ہے کہ لوگ برتھ ڈے میں اور پتہ نہیں کس میں کیوں پیسے خرچ کرتے، بچاؤ تاکہ محرم میں خرچ کرو۔ صحابت میری راہ میں خرچ کرنے کے بعد دل ٹھنڈا ہو جائے تو سخی ہو، اور خرچ کر کے پچھتاؤ تو بخیل ہو۔ یہ تمنا موت، تمنائے موت کرے گا، تمنائے موت کون کرے گا؟ جسے علی سے ملنے کی تمنا ہوگی کہ زندگی میں نہیں آئے تو موت کے وقت آئے۔ اعلان محترم، یہ آج کا بیان تھا، میں پھر سے آپ کو کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ مذہب کی بات کہی، اچھی لگے تو دعاؤں میں آپ رکھیے گا، نہیں اچھی لگے تو بھول جائیے گا۔ میری مجلس کو ٹارگٹ بنائیے گا، مجھے نہیں۔ امام حیدر نے کیا پڑھا، امام حیدر کون ہے، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، مولویوں کے چکر میں نہ پڑیے، مولوی کی بات مانیے۔ جی مولانا میرے بابا موٹا میں سنا دیتا ہوں، آٹھویں امام نے کہا، آپ مولانا میرے بابا کے ماڈل میں کی بات کرتے ہیں، آٹھویں امام نے کہا جب دیور نے منڈی پڑھی ممبر سے، اور جب اترے تو امام نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ ایک پوٹلی لیا، وہ پوٹلی آئی، وہ بڑی چھوٹی پوٹلی تھی، کہا بڑی لے کر آؤ، سب سے بڑی والی، سب سے بڑی آئی، دیور کو جب دیا دیور رونے لگے، مولانا میں نے آپ کے جب کا مسائل پڑھا ہے، آپ کے جب کا فضائل پڑھا ہے، اتنا پیسہ کیوں؟ پلٹ کے کہا اس سے زیادہ ہوتا تو دے دیتا، اس سے کہ تو نے میرے جب کا مسائل اور فضائل پڑھا ہے جس کی قیمت دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ آپ لفافے کی بات کرتے ہیں مولویوں کے 10,000 کے اوقات کیا ہے آج کے دور میں، 15 سال کے اوقات کیا ہے، 5 سال کے اوقات کیا ہے، مولوی کے لفافے پر آپ کی نگاہ ہے اور جہیز پر نگاہ نہیں ہے، اور آپیوں کے ہنگامے پر نگاہ نہیں ہے۔ مولوی منزل پڑتا ہے، آیت اللہ سیستانی سے میں نے خود پوچھا ہے، رضا سرسی صاحب موجود تھے، ان کے سامنے میں نے پوچھا ہے کہ مجلس کے ہدیے کی ڈیمانڈ کرنا پیسہ ہے، کہنے لگے آپ کا حق ہے، آپ جتنا چاہو پیسہ مانگو، اس سے یہ کام واجب نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں مجلس میں سننے کے لیے کچھ، اور جب سننے کے لیے آتے ہیں تو ہم سناتے ہیں، جو میں نے مجلسیں پڑھی ہیں اس کے پیچھے 50,000 کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، کیا میں چوری کر کے
بزنس کریں گے تو آپ کہیں گے مولوی بزنس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ بزنس آپ کرنے نہیں دیتے، خمس کا پیسہ آپ کھانے نہیں دیتے، اس کے بعد کہتے ہتھیار مر لو مجلس کا تو مولوی بھوکا مرے گا، مولوی بھوکا مرے گا۔ مولوی کو پورا حق ہے آیت اللہ سیستانی کے بدلے کے مطابق، حکم کے مطابق یہ کام واجب نہیں ہے، مجلس کرنا واجب نہیں ہے، اور واجب نہیں ہے تو تم حق کا مطالبہ کر سکتے، جتنا چاہو کر لو، 50,000 1,00,000، یہ ہماری شرافت نفس ہے، یہ ہمارے عالم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم زہد و تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ نہ جانے بیچارے کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اس لیے تقوی کی بنا پر، زہد کی بنا پہ ہندوستان کے علماء آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں بیچارے کے پاس ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ 10,000 روپے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ 10,000 نہیں دے سکتا تو مجلس نہ ہو، مجلس پڑھیں گے۔ اب آپ پر بنتا ہے کہ آپ کتنا حق دے رہے ہیں اور کتنا مار رہے ہیں۔ بکرے کا گوشت کھلانے کے لیے 1000 لوگوں کو آپ کے پاس پیسہ ہے، بکرے کا گوشت 1000 لوگ کھلانے کے لیے دولت ہے، مولوی کو 10,000 روپے دینے میں فقیر ہے، تو یہ حق تلفی ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو ہر مقام پہ فقیر بنے، مت کھلائیں، تبرک بانٹیں، ملک پارا کہیں کہ چاہیے پیسہ نہیں ہے، تب مولوی کو 2,000 روپے دیجیے گا، یہ مولوی کا حکم ماری ہے۔ اور لفافے کے ساتھ آٹھم امام کی سنت ہے، اور قوم پیسے دے رہی ہے، آپ کیا پیسے دیتے ہیں؟ جو ایران کے علماء کو دولت ملتی ہے مجلس میں پڑھنے کی، جو پاکستان کے علماء کو ملتی ہے، آپ جا کے دیکھیں منسٹر کیا رہتا ہوگا، لیکن ہماری ایک شرافت نفس ہے کہ ہم علماء سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، بالکل غلط بات ہے، اور ایک شریعت کی بات ہے، میں نے کہا جی اگر نے چھیڑ دیا تھا کہ لفافے کی ڈیمانڈ کرنا، چاہے لفافہ موٹا کرنا، بیچارے چندی تو سیاہ ایسے صاحب حیثیت ہے، اللہ انہیں اچھا رکھے، جو لفافہ موٹا دیتے، مجاتی تو ایجوکیشن میں پیچھے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنو تاکہ مولویوں کا ہدیہ بڑھے، آپ بنتے نہیں، ہم چاہتے ہیں آئیے افسر بنو تاکہ مولویوں کا ہدیہ بنے، آپ بنتے نہیں، تو مولوی کو پیسہ کہاں ملے گا؟ قوم کے پاس پیسہ کہاں ملے گا؟ کہاں ہے پیسہ؟ 70% تو قوم مطلب مڈل کلاس میں نہیں دے سکتی، پیسے نہیں دے سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجلس نہیں ہوگی، ہوگی، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو مولوی کی قسمت بیچارے کو مل رہا ہے۔ سوال ہے محمد والے محمد ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، جو کہ پرانے مسلسل یہ بات ہوئی ہے اور علماء کے ساتھ یہ حرکتیں ہوئی ہیں کہ نماز کا وقت ہوا مجلس بند کرو، نماز کا وقت ہوا مجلس بند کرو، جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز دین کا ستون ہے اور پڑھنا واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی خیال برات میں کیوں نہیں آتا کہ براتیوں کو ناشتہ اس وقت ملے گا جب نماز جماعت ہو جائے گی؟ یہ خیال ابا کے 40ویں میں کیوں نہیں آتا کہ 40ویں کی مجلس کے بعد کھانا اس وقت کھلایا جائے گا جب نماز ہو جائے گی؟ یہ مجلس میں نماز کا شوبہ چھوڑنا یہ فتنہ ہے۔ آیت اللہ عراقی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ محمد رضا گلپائرانی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ یہ، سنیے فتویٰ یہ سنیے، فتویٰ یہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر مجلس ہو رہی ہے یا محفل ہو رہی ہے، محفل یا مجلس، یعنی چاہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھے جا رہے ہو، چاہے ان کی مصیبت پڑھی جا رہی ہو، اس دوران میں اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کیا مجلس اور محفل کو روک کر نماز ادا کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، احتیاط یہ کرو کہ ایسے وقت میں مجلس شروع نہ کرو جو نماز کے وقت سے ٹکرا جائے۔ ایسے وقت میں مجلس شروع نہ کرو جو نماز کے وقت سے ٹکرا جائے۔ اب مثال کے طور پر 10 سے 20 منٹ باقی ہے نماز میں، بالکل آپ ذاکر کو روک دیں چونکہ بیچارے کی غلطی ہوگی، وہ 10-20 منٹ کوئی مجلس نہیں پڑھ سکتا، لیکن 40 منٹ ابھی نماز میں تھا اور ذاکر نے مجلس شروع کر دی تو فضائل پڑھ رہا ہے، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کو روکا جائے اور مجلس کو جاری کیا جائے، محفل کو کیا جائے، یہاں تک کہ نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی
ختم کیجیے، یہ علماء نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ اول وقت نماز پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، اول وقت پڑھنا مستحب ہے، اور اہل بیت کے فضائل افضل المستحب ہے. دلیل ہے یہ تمام مراجع کا فتویٰ. لہٰذا برائے کرم کیا کہا؟ نماز سے پہلے داخل کو بٹھانے نہیں کرتے، اور اگر بٹھا دیا ہے تو احترام مجلس میں اتنی دیر انتظار کر لیں کہ مجلس ختم ہو جائے، پھر آپ نماز کو پڑھ لیں. یہ تمام مراجع کرام کا فتویٰ ہے کہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی نہ جائے، بدعتیں رائج نہ کی جائیں. بدعتیں رائج نہ کی جائیں، مراجع کرام کی عزت کی جائے، تقلید پر زور دیا جائے، اخباریت کی گردن دبائی جائے، جس سے کہ اخباریت یہودیت کی سازش ہے. اخباریت یہودیت کی سازش ہے. مراجع کرام کے خلاف پڑھنے والوں کو ممبروں سے کھینچا جائے. نہیں کھینچیں گے تو امام زمانہ آپ سے حساب لیں گے. جیسے کہ علماء امام کا کام کر رہے ہیں، آپ کا نہیں. ہم امام کا کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ جو کر رہے ہیں امام کا کام کر رہے ہیں. امام غیبت میں ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو ہم نبھا رہے ہیں. توجہ فرمائیں، اخباریت کو دم دے، مرجع کے خلاف نہ جائیں، مراجع کی عزت کریں، ان کے فتووں کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا. تیسری بات جو مجھے کہا گیا ہے کہنے کے لیے، میں گزارش کر دوں، ظاہر سی بات ہے مجلسوں کی بنیاد رکھنے والے شمس الحسن صاحب، شمس العلماء، جن کی خطابت کا جواب نہیں تھا، ان کے فرزند ارجمند شہنشاہ خطابت مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ علی نے کتوں سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. وہ آنے والے تھے اس پروگرام میں، لیکن کچھ طبیعت خراب ہونے کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ آنے والے تھے، تشریف نہ لا سکے، جو ڈاکٹر نے پرمیشن نہیں دیا ہے. ان کی طرف سے رات پہنچانا ہے کمیٹی والوں کو. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد کی تختی بہت بڑی سے لگائی گئی ہے، لہذا اس کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نہ آنے کا اس قوم سے مومنین سے بھی معذرت کرتے ہیں کہ ان سے آپ سرفروز نہیں ہو سکتے، اور کمیٹی والوں سے. یقیناً اب کی سال جو حالات بنے تھے، جس طرح سے اخباروں میں نکالا گیا، جس طرح سے کہا گیا، یہ میں کہتا ہوں کہ گھر کی بات آپ باہر لے جائیں، کیونکہ سننے کو ہمیں ملتا ہے. ہم رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا صاحب آپ کا جو پورا بھی اب سیاسی اکھاڑا بن رہا ہے، لیکن میں پیپر میں نکلا ہوا. پیپر صرف شیعہ قوم نہیں پڑھتی، ہر کوئی پڑھتا ہے. پیپروں میں بلا وجہ خراب کرنا، نکالنا، اور یقیناً جو کی فہرست بنی ہے، چاہے وہ احساس رضی صاحب اور ان کی کمیٹی نے، اور چاہے احساس رضی صاحب نے بنائی ہے، بالکل اچھی بنی ہے. بالکل جو بھی مجلس پڑھنے آ رہے ہیں، ہر کو موقع ملا ہے، ہر لحاظ کے ذاکرین ہیں، ہر طریقے کے ہیں. ذاکرین اگر ذمہ داری سے ممبر سے مجلس پڑھ رہے ہیں تو انہیں نوازیے، اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو انہیں اگنور کیجیے. نہیں کریں گے کہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کا بہت طریقے سے، یہ مولا کا پروگرام ہے، مجلس حسین ہے، کسی کا سیاسی جلسہ نہیں ہے، نہ یہ کسی کا اڈا ہے، نہ کسی کی ووٹ بینکنگ ہے. یہ اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے مومنین آئے ہیں. لہذا کمیٹی نے آپ کے ساتھ سختی سے یہ اہتمام کیا ہے کہ انہیں کو ممبروں کو بٹھایا جائے، انہیں ذاکرین کو موقع دیا جائے جو آپ کو کچھ دے کر جائیں، آپ کے عقائد کو صحیح کریں، عقیدے کو بگاڑیں نہیں. لہذا ہر کو اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. مل کے آگے بڑھیں گے تو امام راضی ہیں، نہیں مل کے آگے بڑھیں گے تو فتنہ کرنے والا اکیلا قبر میں جائے گا، کوئی جا نہیں سکتا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. بات لمبی ہو گئی، میں مسائل پر آنا چاہتا ہوں. شب جمعہ ہے میرے محترم، اور شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. جو کہ رام پورا کہہ رہا فضائل کو دیکھنے وقت نہیں، آپ بہت خط ہے، میں کن کن باتوں کو پڑھوں، کہاں کہاں لے جاؤں. اس جو کہ پورا کے بارے میں مجھے بڑی نالج ہے، بہت کچھ جانتا ہوں. اب افسوس ہے کہ وقت بہت کم ہے اور مجلس کو ختم کر رہے ہیں. وقت مسائل کے لیے شب جمعہ میں یہاں حضرت علی خود تشریف لاتے ہیں، یہاں خود تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد بیٹھ جاتے، کہتے ہیں تعجب ہے، لوگ ہم سے اس وقت مانگتے ہیں ہر وقت آپ مانتے ہیں ان سے،
لیکن جوگی رام پورا کی شب جمعہ جس نے میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ میری مسجد شب جمعہ میں رکھی اور میں شب جمعہ مسجد پڑھا ہوں، میرے لیے استفار ہے کہ میرا مولا یقیناً حاضر ہوگا اور میری مسجد کو سن رہا کون علی ہر روز آپ کی جوگی پورا میں مانگتے ہیں، ابھی رات باقی ہے، آپ مانگتے ہیں مولا مجھے یہ دے، آج کی شب میں علی کہتے ہیں مانتا کیوں نہیں؟ آج کی شب میں علی کہتے ہیں مانتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو چپ ہے، یہ فرق ہے، روز آپ مانگتے ہو اور علی کو اختیار ہے دے چاہے نہ دے۔ شب جمعہ میں علی کہتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں شب میں بڑی رونق ہے، آپ محسوس کریں گے درگاہوں میں لگتا کسی کی سواری آئی، لگتا کوئی بادشاہ بیٹھا ہے، ہم فقیر و رعایا ہیں جو اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کیوں نہیں دے گا جو قاتل کو دودھ پلاتا؟ اتنا کریم مولا ہے کہ اپنے قاتل کو دودھ پیش کرتا ہوں، کیا ان چاہنے والوں کو جو دور دراز سے آئے کیا ان کی مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور ہے، اب کیوں نہ کرے، لیکن بڑا مظلوم مولا ہے۔ حضرت علی کے لیے زیارتوں میں لکھا ہوا ہے، جب ان کی زیارت پڑھیں گے نا، 21 رمضان مبارک کی زیارت میں لکھا ہے السلام علیکم یا اول المظلومین، سب سے پہلے مظلوم۔ کربلا تو بہت بعد میں ہوئی ہے، کربلا بہت بعد میں ہوئی ہے۔ آئیے حضرت علی کے لیے امام زمانہ تک، حضرت علی سے امام زمانہ تک جس مسائل کو پسند کیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ زیارتوں پہ جائیں گے اور شب جمعہ، شب بدھ جمکران میں کبھی آپ کا گزر جائے، ایران میں جمکران ایک جگہ ہے قوم کے پاس، وہاں امام خود تشریف لاتے ہیں۔ میں 11-12 سال قوم میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی، میرا نصیب تو نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے عطا کرتے ہوئے۔ اس میں ملاقات امام زمانہ کتابیں میں کچھ پڑھیے گا تو ایک شخص تھا جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ بار بار دعا مانگ رہا تھا۔ سادات کرام کا یہ علاقہ ہے، سادات کرام سے معذرت کے ساتھ ان کے سامنے سید ضرور ہوں لیکن ظاہرہ کا مسائل پڑھنا سیدوں کے سامنے بہت تکلیف دے، بہت تکلیف دے۔ تو امام زمانہ کے ملاقاتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، 40 ہفتے سے پریشان، مسلسل آ رہا تھا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس نے ایک دن کہہ دیا اے شکستہ پہلوں کے قاتلوں کا بدلہ لینے والے، امام روتے ہوئے آئے، ظاہر ہوئے، جانتے کہ مسائل پڑھنے والے کی ہم دعا بات نہیں کرتے۔ ابھی یہ اگلا 2 ہفتہ گزرا ہے معصومہ کی شہادت کا، کیوں نہ ان کے مسائل پڑھ دیے جائیں، کیوں نہ ان کے مسائل پڑھ دیے جائیں۔ 2 جملے سن لیجیے اور انشاءاللہ دعا کیجیے گا۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، مولا کائنات کا حضور ہے، درگاہ نجم ہے، اس سے بہتر اور کیا مقدس سمجھنے کی جگہ مولا اگر آئے ہو ان غریبوں کو نوازو، اپنے چاہنے والوں کو بھیڑ دو، تیری بھیڑ ہمیں کروڑپتی بنائے گی، تیری عطا ہمیں بہت بڑا بنائے گی، ہے کہ نہیں؟ مولا کے لیے ملتا ہے جملہ کہ حضرت علی کو سب سے زیادہ تکلیف کی بات کی تھی کی طرح کی شہادت کے 22 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 25 سے 26 سال کے بعد کچھ لوگ آئے، میں اشاروں میں پڑ جاتا ہوں بات، آنے کے بعد کہا مولا سب سے زیادہ ایک مرد پہ مظلوم وقت کون سا؟ 3 لوگ پگڑ تک بیٹھے ہوئے، پوچھا ایک مرد پر سب سے بڑا مظلوم وقت کون ہے؟ اور نے کہا تم لوگ بتا تمہاری نگاہ میں کیا؟ ایک نے کہا کہ بچے بھوکے ہوں، مرد کے پاس کھانا کھلانے کو پیسہ نہ، کہا تمہیں انصاف نہیں۔ ایک نے کہا کہ زوجہ بھوکی ہو، کوئی مطالبہ کرے اور اس کے مطالبے جائز کو پورا نہ کر سکے، کہا تم نے انصاف نہ کیا۔ تیسرے نے کچھ نہ کہا، مولا پھر آپ کی نگاہ میں کیا؟ رات کے دن مولا نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کہا ہمارے یہاں حسین تو موجود نہیں، کہا نہیں، مرد کا سب سے بڑا مطلوب کا وقت یہ ہے کہ وہ گھر میں موجود ہو اور اس کی زوجہ کو زخمی کر
گرا دیں گے. تو روایت کہتی کہ شہزادی نے دروازے کا ایک طرف کھول دیا. نہیں سن سکتے تو جو جملے پر زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا. شہزادی نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا. جب اس نے چاہا کہ اندر ہو جائے تو شہزادی نے اپنا ہاتھ لگا دیا. اس نے کہا آپ ہاتھ لگا دیجیے, مجھے ابو الحسن کو گرفتار کرنا ہے. کہا نہیں, میرے رہتے تم گھر میں نہیں آ سکتے. کہا جائے گا حسن حسین موجود ہے. کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا بیان جی کہتے ہیں میں کیا رکھوں کو بیان کروں. جب اس ظالم کے کہنے پر شہزادی نے اپنے دروازے سے ہاتھ کو نہ ہٹایا تو ایک مغیرہ نام کا غلام تھا. کہا شہزادی کے ہاتھوں میں مجلس کو شفاعت کا سبب قرار پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امن کے جانثاروں میں شامل فرما.